ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها الماء یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی بھی نکلتا ہے۔ طرح طرح کے پتھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا میں، اس میں سے پانی بھی نکلتا ہے، کسی میں سے نہریں بھی نکلتی ہیں، تو الگ الگ پتھر ہیں۔ اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن شریف میں جو تم کرتے ہو میں سب چیز کو جانتا ہوں اور میں کسی چیز سے غافل نہیں ہوں۔ تو ناظرین کرام یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کچھ بھی کر لو، کہاں بھی جاؤ، کسی بھی حال میں جاؤ، لیکن میں سب جانتا ہوں، میں سب دیکھتا ہوں۔ تو اور فرمانے والی تعالیٰ ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کرے گا۔ یعنی انہوں نے جب اسے قتل کے ساتھ اس بات کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، جب گوشت کا ساتھ ان کے جسم پہ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور انہوں نے اس کے زندہ ہونے کا جو مشاہدہ کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کا جلوہ دکھایا کہ دیکھو ہم مردہ کس طرح سے بھی زندہ کر سکتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور اسے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دلیل بنا دیا، اور دوسری طرف اس سے ان کے باہمی جھگڑے اور ہٹ دھرمی کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جسے چاہے جیسے چاہے اس کا حل نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی باہمی ہر دھرمی دور کر دی اور ایک دوسرے کے جھگڑے فسادوں کو اس سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ہے وہ آپ نے نہیں کیا ہے، بلکہ ایک ایسا شخص ہے جس کا خود وہ بھتیجا ہے، اس نے اس کا قتل کیا ہے، وہ اس مردے کو زندہ ہونے کے بعد ہی بتا دیا۔ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کے اندر 5 مقاموں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مردوں کو زندہ کرنے کا جو 5 مقام پر ذکر فرمایا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، یہ کب کی بات ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد سر از نو زندہ کر دیا تھا۔ ہم پیچھے کے لیے بتا بھی گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کری مولا کریم انہیں تو بخش دے اور انہیں زندہ رکھ دے، کیونکہ نہیں تو تیرے نبی کی اور تیری بدنامی ہوگی کہ زندہ لے کے گیا تھا اور سب کو مردہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو پھر قبول کیا اور انہیں پھر زندہ کر دیا۔ اور دوسرا یہ گائے کا واقعہ ہے، اور تیسرا ان لوگوں کا واقعہ، ان لوگوں کا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے۔ اس شخص کا واقعہ ہے جسے ایک بستی سے جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی، جس چھتوں کے بل گری پڑی تھی گزرنے کا انفاق ہوا تھا، اتفاق ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تھا ایک اللہ سے پوچھا تھا کہ مولا کریم تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری قدرت کو شک کرتے ہو کہ نہیں، میں تیری قدرت کو شک نہیں کرتا ہوں، لیکن ہم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو 4 پرندے تھے، مرغا تھا، وہ کبوتر تھا، اور اس طرح کے کئی جانور لیے جو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کرائے تھے، اور وہ پہلے مربائے، پھر بوٹی بنوائی انہیں، اور پھر راکھ بکھروائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ اب یہ کیا فرمائیے موسیٰ علیہ السلام، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ انہیں زندہ ہوا کیا۔ تو یہ 5 جگہ پر یہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ ہونے کے بعد زمین کے زندہ کر دینے کو بھی اسی بات کے دل قرار دیا ہے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ غل سڑ جانے کے بعد بھی مجسمے کو وہ
جسم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ حسب ذیل اشارہ باری تعالیٰ جو ہے اس بات کا شاہد ہے کہ وَإِنْ وَيَاتُ لَهُمْ أَرْضَ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ فَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَشْكُرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 اور 35 میں ہے۔ اور ایک عظیم نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا۔ کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ ہم زمین سے آغاز کیسے اگاتی ہیں اناج کو، کس طرح سے اس میں ہم فصل پیدا کرتی ہیں، پھر اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بھی پیدا کیے۔ جو زمینیں اوجر بستی تھیں، کسی کام نہ تھی، اس میں انگوروں کے کھجوروں کے باغ پیدا کر دیے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھ ہو انہیں تو ان میں پھلوں کو نہیں بنایا، کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ میں نے ان کے لیے جو فصلیں پیدا کی، باغان پیدا کیے، جو نہریں جاری کی ہیں زمین میں، صرف مردہ زمین سے، اور انگور پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی، اور اتنی اچھی اور زمین سے میں نے تمہیں اناج اگائے اور میں نے پیدا کی، کہ تم میری قدرت کاملہ سے اب بھی شک کرتے ہو، کہ ابھی بھی تم نہیں جانتے کہ میری قدرت کیا چیز ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کہ میرا شکر ابھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اے انسانوں، تم نافرمان احسان فراموش ہو، تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اضافیات بنائی۔ یہود کی سنگ دلی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سرنز اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور دوسروں یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا یہ ان پتھروں کی طرح ہیں جو کبھی نرم نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی سی حالت اختیار کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکرهم وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فتال علیہم الامانۃ قست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ اور کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت، اور قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے اور اس وقت ان کے دل نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں اور نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے کیا ہے، ان کے سخت دل ہو گئے، اور ان میں سے اکثر نافرمان۔ ان کی طرح مت ہو جانا، اے لوگو اپنے آپ کو باز رکھو اور ان جیسا مت ہو۔ اور پھر اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وہ قول کا ذکر کیا ہے، جب مقتول کے ساتھ گائے کے ٹکڑے کو لگایا گیا تو وہ بیٹھ گیا، اور مردہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا، بالکل اسی طرح زندہ و سلامت تھا جیسے کہ بالکل انسان ہوتا ہے۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا، تو اس نے جواب دیا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا ہے، بالکل صاف صاف بتا دیا اس نے۔ پھر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی روح کو پھر قبض کر لو، جس کام کے لیے ہم نے گائے ذبح کرا کے موسیٰ علیہ السلام سے کام کروایا تھا انہیں زندہ کرنے کے لیے، وہ کام تو ہو گیا، اب اس کا زندہ رہنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح قبض کر لیا تو اس کے بھتیجے نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا، یعنی حق کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل یعنی بوڑھے بھتیجوں کے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یعنی چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جبکہ مردے نے یہ بتا دیا کہ مجھے اس نے مارا ہے، میرے بھتیجے نے مارا، اس کے باوجود بھی
بھتیجا یہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو اسے مارا ہی نہیں ہے، باخدا میں نے اسے قتل نہیں کیا، میں نے نہیں مارا، یہ دیکھیے اب جھوٹ۔ سامنے سے مردہ بتاتا ہے کہ مجھے اس نے مارا، لیکن وہ پھر بھی منع کرتا ہے کہ مجھے اس نے نہیں مارا۔ تو ناظرین کرام، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بالکل سراسر جھوٹ اور مکاری پہ تلے ہیں اور سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے باز آئیے اور ان کے پاس اتنا بیٹھنا بند کر دیجیے، اور ایسے منافقوں کے پاس سے دور رہیے جو چیختے چلاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ یہ ویڈیو کلپ ہماری اچھی لگی، انشاءاللہ پھر ہم ایک نئی روحانیت اور انشاءاللہ پھر نئی ویڈیوز کے ساتھ میں پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔